اب ہم نہمیہ کے بعد اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، آستر۔ یہ کتاب رب خدا کی پوشیدہ رہنمائی، ایمان اور قوم کی نجات کی ایک حیرت انگیز داستان ہے جو خاص طور پر پوریم کے تہوار سے جڑی ہوئی ہے۔ آستر کی کتاب خلاصہ اور سبق وار مطالعہ۔ باب ایک وشتی کی نافرمانی۔ بادشاہ اخشورش نے ملکہ وشتی کو طلب کیا مگر اس نے انکار کیا۔ سبق: رب خدا اقتدار کو گرانے اور اٹھانے والا ہے۔ باب 2 آستر کا انتخاب۔ آستر ایک یہودی یتیم لڑکی بادشاہ کی ملکہ بن گئی۔ سبق: ہاشم اپنے لوگوں کو غیر متوقع جگہوں پر بلند کرتا ہے۔ باب 3 حامان کی سازش۔ حامان نے مردکی اور تمام یہودیوں کو ہلاک کرنے کی سازش کی۔ سبق: ظلم کے منصوبے ہاشم کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ باب 4 آستر کی ہمت۔ مردکی نے آستر کو چیلنج کیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائے۔ سبق: کیا معلوم تو ایسے وقت کے لیے ہی بادشاہی کو پہنچی ہو۔ آستر 4:14۔ باب 5 بادشاہ کے حضور۔ آستر نے روزہ رکھا، دعا کی اور بادشاہ کے حضور گئی۔ سبق: دعا، حکمت اور وقت کی نزاکت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ باب 6 بادشاہ کی نیند اور مردکی کی عزت۔ بادشاہ کی نیند اڑ گئی اور مردکی کی خدمت یاد آئی۔ سبق: رب خدا وقت پر یاد دلاتا ہے کہ کون وفادار رہا۔ باب 7 حامان کی ہلاکت۔ آستر نے حامان کی سازش ظاہر کی اور وہی پھندا اس کے لیے بن گیا۔ سبق: جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ باب 8 نجات کا فرمان۔ بادشاہ نے یہودیوں کو بچانے کا فرمان جاری کیا۔ سبق: رب خدا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ باب 9 پوریم کی بنیاد۔ یہودیوں نے دشمنوں پر فتح پائی اور پوریم کا تہوار مقرر ہوا۔ سبق: رب خدا غم کو خوشی میں بدلتا ہے۔ باب 10 مردکی کی بلندی۔ مردکی بادشاہ کا دوسرا بڑا آدمی بنا۔ سبق: جو رب خدا کے ساتھ وفادار رہتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ عبرانی جڑیں، ہیبرو روٹس کی جھلکیاں۔ ایسٹر، ایستر نام کا مطلب چھپی ہوئی۔ ہاشم کا نام اس کتاب میں ظاہر نہیں مگر اس کی موجودگی ہر صفحے پر ہے۔ پیوریم، پورم۔ پور کا مطلب ہے کراہ۔ حامان نے کراہ ڈال کر یہودیوں کی ہلاکت کا دن چنا مگر رب خدا نے اسے نجات کا دن بنا دیا۔ تیشوبا، تیشوا۔ آستر اور قوم نے روزہ اور توبہ کے ذریعے رب خدا سے فریاد کی۔ ایمنا، ایمان اور وفاداری نے نجات کا دروازہ کھولا۔